تقریباً 8 دن ہو چکے اور ہم اپنے جائز مطالبات کو جمع کرنے کے واسطے، حاصل کرنے کے واسطے اس مکان مقدس میں جمع ہوئے ہیں اور برابر ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ تاریخ ہندوستان گواہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں کسی ایک قوم، کسی ایک قبیلے، کسی ایک منطقے، کسی ایک نظریے کے انسان کا خون نہیں بہا۔ ہم نے ہندوستان کی آزادی میں جتنا بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا ہے، کوئی گواہی دے یا نہ دے، کم از کم دلی کا انڈیا گیٹ بہرحال گواہی دے گا۔ جن لوگوں کو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے، آج ہماری مجبوری اور ہماری کمزوری یہ ہو گئی کہ ہم نے اپنے ملک کا اقتدار ان منحوس ہاتھوں میں دے دیا جو کل کے مجرم تھے، وہ آج کے سربراہ بن گئے۔ جنہیں جیل خانوں میں ہونا چاہیے تھا، جنہوں اس علاقے میں نہیں ہونا چاہیے تھا، ہمارے افتراق نے، ہمارے صحیح معنوں میں ان کے نہ سمجھ پانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج وہ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے۔ لیکن تاریخ ہندوستان اور تاریخ دنیا گواہ ہے کہ یہ عوام جن کے ہاتھوں میں یہ اقتدار اور یہ اختیار پایا جاتا ہے کہ اگر ہم کسی کو ملک کا سربراہ بناتے ہیں تو ہمیں اتارنا بھی آتا ہے۔ کوئی انسان یہ خیال نہ کرے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں حکومت آ گئی لہذا یہ حکومت ہماری دائمی ہے۔ نہیں، چند روزہ حکومت ہے، ہمیشہ کی رہ جانے والی حکومت تنہا خدا کی ہے، تنہا پروردگار کی ہے، تنہا گاڈ کی ہے، تنہا بھگوان کی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیشہ رہ جانے والی حکومت کسی کی نہیں ہے۔ آج ہمارے ملک کے سربراہان، آج ہمارے ملک کی سیاسی پارٹیاں ہم کو یہ سمجھانا چاہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم تو آپ کو گویا سکون دے رہے ہیں، ہم نے آپ کو شہریت دے دیا ہے۔ ہم ان لوگوں کو لانا چاہتے ہیں جو باہر کے رہنے والے ہیں، جو پاکستان میں ہیں، جو بنگلہ دیش میں ہیں، جو افغانستان میں ہیں، انہیں بلانا چاہتے ہیں۔ میں ان سربراہان مملکت سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، جس وقت ہندوستان بٹ رہا تھا، جس وقت ہندوستان تقسیم ہو رہا تھا، یہ مسلمان پاکستان چلے گئے تھے یا انہوں نے ہندوستان میں رہنے کو پسند کیا؟ ساری مسلمان کی آبادی ایک آواز کہے گی اس وقت جب ہندوستان بٹ رہا تھا، تقسیم ہو رہا تھا، تو جنہیں اختیار تھا، جو ہندوستان میں رہنا چاہتے تھے، وہ ہندوستان میں رہ گئے، جنہیں پاکستان جانا تھا وہ پاکستان چلے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جن کے ساتھ آپ بڑی ہمدردی کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان میں بسنے والے ہندو یا دیگر مذاہب کے رہنے والے ہیں، آخر ان کو پاکستان جانے کی ضرورت کیا پڑی؟ آخر یہ پاکستان کیوں گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سربراہان جو ہمیشہ انگریزوں کا ساتھ دیتے رہے، ہمیشہ ہندوستان کے عوام کی مخالفت کرتے رہے، یہ وہی لوگ ہیں جو ہندوستان چھوڑ کر کے چلے گئے تھے۔ آج ان غداروں کو جو ہندوستان چھوڑ کر کے باہر گئے تھے انہیں بلایا جا رہا ہے، اور ان وفاداروں کو جو ہندوستان میں رہ کر کے یہاں کی سالمیت کو برقرار رکھنا چاہتے تھے ہمیں باہر کیا جا رہا ہے۔ میں بڑے احترام کے ساتھ اپنے ملک کے سربراہان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہارے وہم و گمان میں کہیں بھی یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ اس ملک کے رہ جانے والے کمزور عوام کو تم ملک سے باہر نکال دو گے، تو اپنے ذہن سے ان باتوں کو نکال دو۔ ہم ہندوستان کے ہیں، ہم ہندوستان میں ہیں، ہم ہندوستان میں رہیں گے۔ یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے کہ کوئی ہمیں باہر نکالنے کا خیال پیدا کرے، ہمیں نکال دیا جائے۔ نہیں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم اسی ملک ہندوستان کے باشندے ہیں، اور ہمیں کوئی نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتا ہے۔ میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں اپنے اس علاقے کی خواتین کو، اور جہاں جہاں بھی خواتین کے اجتماعات ہو رہے ہیں، یہ تمام ہمارے ملک کی خواتین قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے کم از کم مردوں کے اندر وہ جذبہ جو چھپا ہوا تھا اسے منظر عام پر لا کر کے ابھار دیا، اور عورتوں نے بڑھ کر آواز دیا، اگر تمہاری غیرت گوارا کرتی ہے ایسے ظالم حکومت میں رہنا تو تم رہ لو، لیکن ہم عورتوں کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ان ظالموں کی سربراہی میں رہیں۔
میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میری ماں اور بہنوں، ہمارا یہ احتجاج جو مسلسل جاری اور ساری ہے، کاش ہم نے اپنی بصیرت کو، کاش ہم نے اپنی سمجھداری کو اس وقت ابھار دیا ہوتا جب ہندوستان کے کشمیر کو ہم سے الگ کیا جا رہا تھا اور اس کو شامل کیا جا رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ 370 ہٹا کر کے ہم تمہارے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، حکومت اپنا کام کرے، مسلمانوں پر کسی طریقے کا کوئی احسان نہ کرے۔ ہم تمہارے احسان کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارے معاملات ہیں، ہم اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے حل کرنا جانتے ہیں۔ ہم کو سمجھایا گیا یہ 3 طلاق مسلمان عورتوں کے فلاح و بہبود کے واسطے ہے۔ ہمارے علماء ابھی مرے نہیں ہیں، ہمارے مدارس ابھی مرے نہیں ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے کے بزرگ ابھی مرے نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگوں کے اندر اتنا حوصلہ پایا جاتا ہے، جہاں کہیں بھی کوئی اختلاف پیدا ہوگا ہم اپنے معاملات کو خود حل کرنا جانتے ہیں۔ ہمیں تمہاری سربراہی کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اپنے ذہن سے نکال دو۔ اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، اپنے ضلع کے، اپنے ملک ہندوستان کے حکام سے اتنا بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، اپنی پولیس اتھارٹی سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھو عوام پر ظلم وہیں تک کرنا جہاں تک عوام برداشت کر سکے، اتنے ہی مارنا جہاں تک عوام قابل برداشت ہو سکے، آدمی برداشت کر سکے، اتنا ظلم نہ کرنا کہ عوام کو کھڑا ہو جانا پڑے۔ اگر عوام کھڑی ہو گئی تو نہ ہمارے نگاہوں کے سامنے کسی گولی کی کوئی اہمیت ہے، نہ کسی ٹینک کی کوئی اہمیت ہے، نہ کسی اسلحے کی کوئی اہمیت ہے۔ ہم ہمیشہ حق کے ساتھ تھے، حق کے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ رہیں گے، اور حق پر جان دینے کے بعد ہمیں درجہ شہادت ملتا ہے، ہمیں فلاحی حاصل نہیں ہوتی ہے۔ ہم شہادت کو حاصل کرنے میں ذرہ برابر نہ تحمل کرنے والے ہیں اور نہ پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ بات کو تمام کرتے ہوئے ایک جملہ اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، میرے نوجوان ساتھی جو اس بات سے باہر رہتے ہیں، میں ان سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس علاقے میں، اس پارک میں ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، لہذا جو نوجوان باہر ہیں اس نوجوان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کا خیال کرے۔ یہاں پر خدا نہ خاصا کوئی میلہ نہیں لگا ہے کہ تفریحات میں آپ شہر پر آئے ٹہلے اور آ کر کے ٹہل کر کے چلے گئے، نہیں، یہاں پر حق کی حمایت میں جلسہ ہو رہا ہے، حق کی حمایت میں احتجاج کیا جا رہا ہے، لہذا نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ شانہ بشانہ ملا کر کے اپنے ماں اور بہنوں کا ساتھ دیں، اور جیسے بھی ممکن ہو سکے ہمیں اس جلسے میں ہر طریقے سے شامل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ایک نازک سی بات اور گزارش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، ہمارے ملک ہندوستان کا قانون ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہر انسان اپنے دفاع کے واسطے اپنا انتظام خود کرے، لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں ہم اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے علاقے کا دفاع کر رہے ہیں، اپنے قانون کا دفاع کر رہے ہیں، وہیں ہمیں اپنی عزت و آبرو کا بھی دفاع کرنا پڑے گا، اسے خیال رکھنا پڑے گا، لہذا اتنی طاقت ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اگر کل کوئی ظالم ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہے تو ہم اس کو منہ توڑ جواب دے سکے۔ میں حکام سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی خاموشی کو ڈرپوکی نہ سمجھا جائے، یہ نہ سمجھا جائے مسلمان ڈرپوک ہے، مسلمان دب گیا ہے، مسلمان ڈر گیا ہے۔ ہم تنہا خاموش ہو کر کے حکومت کو وقت دے رہے ہیں کہ ہمارے مطالبات کو مان لو، اور اگر نہیں مانا ہے تو اگر ہمیں سڑکوں پر آنا پڑے گا تو ہم سڑکوں پر آنے کے واسطے آمادہ اور تیار ہیں۔ نہ ہمیں اپنی جان کی پرواہ ہوگی، نہ ہمیں اپنے مال کی پرواہ ہوگی، نہ ہمیں کسی اور چیز کی پرواہ ہوگی۔ حق ہمیشہ کامیاب تھا، کامیاب ہے اور کامیاب رہے گا۔ وآخر دعوانا